السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے اور موسم اتنا اچھا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ کمبل لینے پڑ رہے ہیں۔ تو شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے، کیونکہ گھٹن گرمی اتنی ہو رہی ہے۔ جن کے گھر زیادہ تر کھلے ہیں، اوپن ہیں، اوپر نہیں پوشن بنا ہوا، ان کے گھروں میں بہت گرمی ہو رہی ہے۔ مزدوری کرتے ہیں باہر آگے پیچھے، تو سب کے لیے گرمی تھی، لیکن ظاہری بات ہے گرمی میں گرمی ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت برس گئی ہے تو یہ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے خیر خیریت سے گزرے بارش ساری، کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کچے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں، بوڑھا ضعیف بندہ، کوئی بڑا بندہ، تو ان کے لیے پرابلم بن جاتی ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا خیر خیریت سے ساروں طرف سے گزارے یہ بارش۔ تو ہمارے گھر بھی ماشاءاللہ، میں تو ویڈیو آگے بھی ایک دو بنائی ہیں تو پر لیکن بارش اتنی اچھی لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو بناتی ہوں تو کوئی اپنی پرانی باتیں یادیں شیئر کروں گی ساتھ۔ کیونکہ میں چھوٹی ہوتی تھی اسی طرح بارشیں لگتی تھی تو ہم لوگ، پہلے تو بہت بارشیں ہوتی تھی، اب تو بارشیں کم ہو گئی ہیں، اتنی کم زیادہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے بارش ہوتی تھی، ہم لوگ جو ہے نا گاؤں میں بارش میں پھرتے تھے، کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ ہم نے کیونکہ بھینس رکھی ہوئی تھی نا، میری نانی نے اور میری امی نے مل کے رکھی تھی، تو ایک ٹائم میری نانی اس کا دودھ نکالتی تھی، ایک ٹائم میری امی نکالتی تھی۔ تو پھر اس کے لیے ہم نا، میرے نانا ابو نے ایک فصل لے لی نا، کھیت لے لیا سرسوں کا، تو وہ سرسوں پھولی ہوتی تھی نا، تو پھر ہم اس کو نکال لینے جاتے تھے۔ بارش ہو رہی ہوتی تھی اگر تو زمین گلی ہوتی تھی نا، تو ہم لوگ کھینچ کے نکالتے تھے، وہ جڑ سے نکل آتی تھی، پھر نیچے پانی کسی ہوتی تھی اس میں دھوتے تھے ہم اس کو، پھر پنڈ باندھ کے ہم آ جاتے تھے گھر، بارش میں بھیگتے رہتے تھے، اتنا انجوائے کرتے تھے۔ میری ساری کزنز ہوتی تھی، ساتھ انٹی ہو گئی، پھپھو ہو گئی، کبھی مامی ہو گئی، تو ہم لوگ لے کے آتے تھے، بہت مزہ آتا تھا، بہت بارش انجوائے کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارا اسکول ہوتا تھا، وہ بھی ہمارے گھر سے بہت دور تھا، مطلب 2.5 میل کے فاصلے پہ تھا، تو ہم لوگ چل کے جاتے تھے۔ گاڑیاں جاتی تھی مین روڈ سے، لیکن ہم نے گاڑی نہیں لگوائی تھی، کیونکہ ہمارا سارا گاؤں والے سارے بچے چل کے جاتے ہوتے تھے۔ ہم بھی صبح صبح سارے گروپ میں لڑکیاں گاؤں کی جتنی بھی ہائی اسکول میں پڑھی ہوتی تھی نا، ہمارے گاؤں کے پاس پرائمری اسکول تھا، پھر ہم ہائی اسکول میں جاتے تھے دور طرح، پھر ساگری جاتے تھے، پھر جو ہے ہم نے ادھر جاتے ہوتے تھے، جب کبھی بارش لگ جائے جاتے ہوئے، یا وہاں سے آتے ہوئے بارش ہو جائے تو اتنا مزہ آتا تھا، بھیگتے ہوئے گھر آتے تھے، اتنا سردی لگتی تھی نہ کچھ جسم درد کرتا تھا۔ ظاہر ہے بندہ صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی، بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ میں نے بارش دیکھی نا تو مجھے وہ یاد آ گئی بات، تو میں نے کہا چلو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بھی، کہ ہم نے بھی جو ہے نا جب بچپن میں بارشیں ہوتی تھی کیسے انجوائے کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے پاس کپڑے ہم دھونے جاتے تھے تو نیچے کسی ہوتی تھی، وہاں ہم جاتے تھے کپڑے دھونے کے لیے، سب گاؤں والے سب لوگ جاتے تھے، کیونکہ گھروں میں واشنگ مشین کا رجحان ہی نہیں تھا، پہلے بجلی بھی نہیں تھی، بجلی آئی تو واشنگ مشینوں کا رجحان ہی نہیں تھا، ہاتھوں سے دھوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ پوری کسی بھری ہوتی تھی، عورتوں سے کناروں پہ بیٹھے ہوتے تھے، ندی کے کناروں پہ سارے بیٹھ کے کپڑے دھو رہی ہوتی تھی، سارے کپڑے پھیلائے ہوتے تھے درختوں کے اوپر، گھاس کے اوپر، کسی میں بھی نہ نیلا پیلا رنگ جیسے بہار ہوتی ہے ایسے ہوتا تھا، انجوائے کرتے تھے۔ اب تو بہت ڈپریشن ٹینشن شہروں میں بڑی جو ہے نا کلوز زندگی ہو گئی ہے، تو چلیں بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے، بہت زیادہ خوشحالیاں، سکون دے، اللہ تنگ دستی دور کرے، اللہ سکون اور خوشحالی عطا کرے، جو پریشان ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک کرے، ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، کیونکہ یہ چیز کی بہت کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، اللہ تعالیٰ اپنا فرمانبردار بنائے، نمازی بنائے، کیونکہ بچے نماز آج کل نہیں پڑھتے زیادہ تر، تو انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ہم 5 منٹ 10 منٹ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، یہ شیطان کا سارا داؤ ہوتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کی طرف نہ جائے، بس شیطانی کاموں میں لگا رہے، موبائلوں میں لگا رہے، لیکن بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک کرے، ہمیں بھی نیک کرے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ نماز کا صحیح پابند بنائے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ تو باقی یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو بھی تھوڑی بہت بھی کوئی نیکی کرے نا، تو اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے، اول تو ہم سے نیکیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، تو اگر کرتے بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی چیز قبول نہیں کرے گا تو کرتے جاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ریاکاری اور دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو جو بھی تھوڑی بہت کوشش کریں، جو بھی تھوڑی بہت کریں، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور اس طرح اس دفعہ قربانی گزری، حج گزرا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں بھی لے کے جائے حج پہ، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ ذریعہ پیدا کرے، کوئی ایسے سورسز پیدا کرے اللہ تعالیٰ کہ میں بھی جا سکوں حج پہ، اپنے بچے کے ساتھ جاؤں، اپنے محرم کسی کے ساتھ جاؤں، میں حج پہ جاؤں۔ مجھے بڑا شوق ہے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، لیکن ظاہری بات ہے یہ تو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ بے شک کتنا مرضی بھی کسی کے پاس پیسہ ہونا تو کئی لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو اللہ کا حکم ہو تو اللہ ذریعے بھی بنا دیتا ہے۔ تو بس میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی جو ہے نا حج عمرہ کر سکوں، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نیکی کر سکوں، ان کو کوئی ثواب پہنچا سکوں۔ تو ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔